خود شناسی بہت اہم ہے، لیکن زیادہ تر لوگ خود شناس نہیں ہوتے۔ وہ لوگوں کے طے کردہ معیارات سے خود کو تولتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر موت کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، مگر ہم چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ پریشانی کسی کو کھو دینے سے پیدا ہوتی ہے، لیکن در حقیقت پریشانی ہر درجہ لگاؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ وابستگیاں اذیتوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ محبت ختم نہیں ہوتی، سکت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کی خوبی دیکھیں تو اسے بیان کریں، لیکن اگر خامی مل جائے تو وہاں آپ کی خوبی کا امتحان ہے۔ اس دنیا سے جاؤ گے تو ایک عجیب واقعہ ہوگا۔ یا تو تم ایک قید خانے سے چھوٹو گے اور اپنے سامنے کھلی فضا پاؤ گے، یا پھر ابھی تم آزاد پھرتے ہو اور یہاں سے نکلتے ہی ایک قید خانے میں چلے جاؤ گے۔ ایک قید ضروری ہے، خواہ یہاں کاٹ لو یا وہاں۔ یہاں عمل اور بندگی کی قید ہے اور چند دنوں کی بات ہے، وہاں بے بسی اور جہنم کی قید ہے۔ البتہ وہاں کے دن بہت لمبے ہیں، چاہو تو یہاں کاٹ جاؤ اور چاہو تو وہاں جہاں کٹے گی نہیں۔ انسان جب اپنے حصے میں سے کچھ بانٹ دیتا ہے تو اس میں رب برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ عزت ہو، طاقت، نصب، وقت یا محبت، اس میں کمی کبھی نہیں آتی۔ مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں، برا ہو وقت تو سب آزمانے لگتے ہیں۔ نئے امیروں کے گھر بھول کر بھی مت جانا، ہر ایک چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں۔ ایک سرخ قلم ہاتھ میں آنے سے قبل نہ جانے کتنے نیلے اقلام ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اسے اپنی سمجھ کے ترازو سے ہی تولے گا۔ دنیا مکافات عمل ہے، یہ حقیقت تمام سازشوں پر بھاری ہے۔ خود کے ساتھ سب سے بدترین دھوکہ یہ ہے کہ ہم جنت کے پھولوں کی تو توقع رکھیں، جبکہ بیج جہنم کے بو رہے ہوں۔ بے سکونی جب بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ اللہ کو 3 چیزیں پردے میں پسند ہیں: خانہ کعبہ، قرآن پاک، عورت۔ زندگی کا راز: آپ خاموش رہیں، قدرت ثواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے۔ آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ آپ چھپ جائیں، اپنی تشہیر کروانے سے بچتے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ یہی ہے راز، الٹ ہوتا ہے، یہاں سب آپ بے نیاز ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کو چھوڑنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر ان کو نہ چھوڑا جائے تو رب چھوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ حاصل سی ہو گئی ہے زندگی، سفر بھی روز کا ہے اور جانا بھی کہیں نہیں۔ شوق بھی ہوں، سنجیدہ بھی، پیچیدہ بھی، میں بالکل غالب کی غزلوں جیسی ہوں۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین جانے والے انسانوں سے۔ موبائل سکرین پر پروٹیکٹر ہوتا ہے تو ہمیں تسلی رہتی ہے کہ کہیں گر بھی جائے تو سکرین محفوظ رہے گی، پروٹیکٹر زیادہ ٹوٹ جائے تو بدل لیں گے۔
استغفار کی اہمیت بھی اسی پروٹیکٹر کی جیسی ہوتی ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، انسان یہاں سے وہاں نکل جاتا ہے، لیکن استغفار کے پروٹیکٹر سے خود کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ کبھی کبھار اپنوں کو چیزوں کا تحفہ دینے کی بجائے انہیں معافی کا تحفہ دیا کریں۔ کئی سالوں سے اپنے دل میں سنبھال کر رکھیں، ان کی کوئی غلطی دل سے معاف کر دیا کریں، تاکہ دو دلوں کو سکون کا تحفہ مل سکے۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتی ہیں، اور جنہیں الفاظ میں ترتیب دینا نہیں پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں، اور اوپر بیٹھا ہوا خداوند کریم سنتا ہے۔ جب اللہ تمہیں انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ انسان کو اپنے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کوئی ساتھ ہو، تبھی آپ ہنسیں گے، مسکرائیں گے۔ کسی کے اندر ایسے پھول نہ لگانا جسے تم پانی نہ دے سکو۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان دونوں بن سکتے ہیں۔ انسان تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن بہار کی خوشبو کسی کسی سے آتی ہے۔ عورت کو صرف سہنا یا صبر کرنا مت سکھائیں، وہ بھی اشرف المخلوقات ہے۔ اسے صبر اور جبر میں فرق سمجھائیں، تاکہ آنے والی نسلیں ذہنی اذیتوں کو جھیلتے بڑی نہ ہوں۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں کہ کچھ بھی بن جائیں، مگر بے فیض انسان مت بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ میری طلب سے میرے نصیب تک، میرا معاملہ میرے رب سے ہے۔ آپ کے ایک مرتبہ بولے ہوئے تلخ الفاظ کسی کے ذہن میں سینکڑوں دفعہ پلے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، جو اس کے لیے کئی دنوں کی اذیت بن سکتے ہیں۔ بولتے وقت احتیاط کریں۔ زندگی میں کچھ خواہشیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، جیسے کسی کو اپنا بنانا، تارے توڑنا، گزرا وقت واپس لانا، خالی دماغ رکھنا، چاند پر جانا، بغیر فکروں کے زندگی گزارنا، دوسری زندگی جینا، ہمیشہ کا ساتھ ملنا، بس جو ملا ہے اس پر راضی رہیں۔ آدھا سچ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تجربہ کہتا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ غم بکتے ہیں۔ کسی شاعر کو سب سے زیادہ داد غمزدہ شاعری پر ملتی ہے۔ غمزدہ ڈرامے اور فلمیں زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔ غم اچھی قیمت میں بک جاتے ہیں۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل ضدی نہیں ہوا کرتے۔ جب میں بہت سے لوگوں سے مایوس ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ خود پسندی خود غرضی نہیں ہے۔ آپ کتنے بھی ایماندار کیوں نہ ہوں، آپ دوسروں کا ایمان چیک کرنے کا حق قطعاً نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے ہیں بس دوسروں کو نیچا دکھانا۔ بعض اوقات جنہیں ہم حقارت سے دیکھتے ہیں، انہیں فرشتے رشک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی میں داخل نہ ہوں جنہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو کسی ایسے شخص پر مسلط نہ کریں جو آپ کو مسترد کرتا رہتا ہے۔
اپنا ضعف گرانے اور تحقیر کروانے سے بہتر ہے کہ درد کو سہتے ہوئے فخر کے ساتھ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ معاملات کو تھوڑا خراب ہونے دیا کریں تاکہ پتہ چل سکے آپ نے کن لوگوں کو چنا ہوا ہے۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ کبھی کوئی اتنی وفا ضرور دکھائے گا کہ وہ اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ دے گی۔ پھر اسے معلوم ہوا سب کچھ انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ کانٹا چبھنے کی تکلیف برداشت کرنے پر جہاں اجر کی بشارتیں ہوں، وہاں دل میں نشتر چبھنے کی اذیت برداشت کرنے پر کیا کیا اجر لکھتا ہوگا۔ میں نے خود کو چنا تو بہت سے رشتے ختم ہو گئے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ ہم بعض اوقات بہت سی چیزوں کو الجھا ہوا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے اب اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ ہم بار بار ان کو سلجھا کر تھک چکے ہوتے ہیں، اور یہ تھکاوٹ ہمیں خود سے بھی بیزار کر دیتی ہے۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اس سلوک سے پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا۔ پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ خلوص بانٹتے بانٹتے جب خود خالی ہو جاؤ، تب سمجھ آتا ہے کہ رشتے یک طرفہ بھی ہو سکتے ہیں۔ گلشن بکا تو صرف گل ہی گنے گئے، خود کو یوں ہی نواب سمجھتی تھی تتلیاں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن جو بات خود کو تکلیف سہ کر سمجھ آتی ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ ہر تکلیف کچھ سکھا کر جاتی ہے۔ میں نے اس شخص کو ہیرے کی طرح تراشا تو بہت، پر ذات کا پتھر تھا، پتھر ہی رہا۔ جب ہمیں کتابوں سے سیکھنے کا وقت ملتا تھا تو بہت نیند آتی تھی۔ آج زندگی نے سکھایا تو نیند کیا ہوش بھی اڑ گئے۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ زندگی انہی لوگوں کی حسین ہوتی ہے جو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ منزلوں سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ، ہر کسی سے رستہ پوچھا نہیں کرتے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جیل تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ تتلیاں اپنے پروں کو نہیں دیکھ سکتی، وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ ان کے پر کتنے خوبصورت ہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی تمام دیکھ سکتے ہیں۔ باکمال لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ نوح کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔
آپ اس کے لیے اپنے حالات کو بلیم نہیں کر سکتے۔ زندگی میں گھبراتے نہیں، غلطی اس سے ہوتی ہے جو کوشش کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا پلٹ جایا کریں، اصلاح کر لیا کریں، بات مان لیا کریں، منا لیا کریں، دوسروں کو موقع دیا کریں اور ہمت سے کام لیا کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ مائیں مر جاتی ہیں تو گھر سنبھالنا آ جاتا ہے، باپ مر جاتے ہیں تو کمانا نہیں آتا۔ باپ نے کچھ ایسی شفقت سے کھلایا ہوتا ہے کہ پھر ساری دنیا نوالے لے کر پیچھے گھومتی ہے تو بھی نوالے حلق سے نیچے نہیں اترتے۔ باپ نے کچھ ایسی محنت سے تنکا تنکا اولاد کو پروان چڑھایا ہوتا ہے کہ پھر زمین پھولوں کا فرش بھی ہو جائے تو چلا نہیں جاتا۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں، چل نہ سکے تو گھسیٹتے رہیں، ہانپتے کانپتے وہیں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ ہر منٹ کوئی نہ کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس فانی دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ہم سب بھی اسی قطار میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انجان بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم سے پہلے اس قطار میں کتنے لوگ ہیں۔ ہم اس قطار سے اپنے نمبر سے نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ ہی آگے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی آخرت اور اپنی قبر کا خود خیال رکھیں، کچھ ایسا کر جائیں جو صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ سے دعائیں کیجیے، وہ انشاءاللہ نیکیوں کے راستے کھول دے گا۔ کچھ سجدے معمول سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور ان سجدوں کی شدت صرف اللہ جانتا ہے۔ مایوس ہونے والے اس تصویر کو غور سے دیکھیں، اللہ کا حکم ہو تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔